الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کے ساتھ آیا اور چلا گیا۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنی مغفرت کروائی، اپنا اجر لکھوایا، اپنے درجات بلند کروائے، اپنے رب کو راضی کیا۔ جو اب بھی محروم رہے وہ یقیناً محروم ہی رہے، بس ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ خود اگر ہوش کے ناخن نہ لیں تو کوئی اور انہیں نہیں جگا سکتا۔ جو خود جاگنا نہ چاہے اسے کوئی اور جگا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چند دنوں کے لیے، یا یہ کہیے کہ چند راتوں کے لیے، ایک ماہ کے لیے آیا تھا، لیکن جاتے جاتے جو ہمیں پیغام دے گیا، جاتے جاتے جو ہمیں سبق دے گیا، وہ سبق پوری زندگی کے لیے ہے، پوری حیات کے لیے ہے۔ آپ غور کریں کہ آخر اس بھوکے اور پیاسے رہنے سے، اس مجاہدے سے اللہ کو کیا فائدہ کہ اس کے بندے اس چلچلاتی دھوپ میں، اس طرح کی شدید گرمیوں میں بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، مجاہدے کریں، اور پھر یہ صرف زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ آپ اگر 100 سال جیتے ہیں تو 100 سال آپ کی زندگی میں یہ رمضان ریپیٹ ہوتا ہے، اور آپ کو اسی طرح کے اعمال کرنے ہیں اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو۔ کیا مقصود ہے اس کا؟ اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ریہرسل کرانا چاہتے ہیں، ہماری مشق کرانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم یہ ایک مہینہ گزارتے ہو اسی طرح پورے سال کو گزارنا سیکھو، پوری زندگی کو گزارنا سیکھو۔ تم اپنی روحانیت کو ریچارج کرو، اپنے تقوی کو، اپنی پرہیزگاری کو تازہ کرو، اس کی تجدید کرو، یا یہ کہیے کہ اس کی جو بیٹری 11 مہینوں میں لو ہو جاتی ہے اس کو پھر سے ریچارج کرو۔ اسی لیے
حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے الوداع کے جمعوں میں ان کا بیان ہوا کرتا تھا، تو فرمایا کرتے تھے میرے بھائیوں یہ رمضان الوداع ہو رہا ہے، ودا ہو رہا ہے، جا رہا ہے، یہ چھوٹا روزہ ہے جو جا رہا ہے، یہ چھوٹا رمضان ہے جو جا رہا ہے، ابھی بڑا رمضان بڑا روزہ باقی ہے، اور وہ روزہ پوری حیات کا روزہ ہے، پوری زندگی کا روزہ ہے۔ یہی روح جو رمضان کے مہینے میں تھی، وہی اسپرٹ جو روزوں کی حالت میں تھی، اللہ کو مقصود ہے کہ یہی رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ جب آپ روزے سے نہ ہو، جب بھی یہی اسپرٹ باقی رہے، یہی روح باقی رہے، اللہ کو یہ مقصود ہے۔ اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے کے لیے جشن منائیں، ایک مہینے کے نمازی بن جائیں، ایک مہینے کے روزے دار بن جائیں، ایک مہینے کے متقی و پرہیزگار بن جائیں، ایک مہینے کے ایماندار بن جائیں، ایک مہینے کے سچے بن جائیں، ایک مہینے کے خدا کے وفادار بن جائیں، اور پھر ایک مہینہ گزر جائے تو وہی غداری، پھر وہی بے دینی، وہی بے ایمانی، وہی بے نمازی۔ یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو مقصود یہ ہے کہ وہی رمضان کی جو کیفیت تھی وہ سال بھر رہے، پورے جیون بھر رہے۔ یہ رمضان کا مقصد تھا، یہ رمضان کا پیغام تھا، یہ رمضان کا سبق تھا، جو ہمیں خود سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، لوگوں میں اس کی تبلیغ چلانا ہے کہ بھائی کیا ہوا، آپ رمضان میں تو مسجد میں نظر آتے تھے، ابھی کیا ہوا، اب کہاں غائب ہو گئے؟ کیا آپ کا ایمان، آپ کی مسلمانیت، آپ کا اسلام پارٹ ٹائم ہے، ایک مہینے کے لیے ہے؟ اس کی دعوت چلائیں آپ لوگوں کو کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو آپ رمضان میں سچ بولا کرتے تھے، جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ دھڑلے سے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ رمضان میں تو آپ فلاں فلاں کام نہیں کرتے تھے، اب کیوں کرتے ہو؟ رمضان میں تو آپ صف اول میں نظر آتے تھے، اب کیا ہوا؟ رمضان میں تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اب کیا ہوا؟ رمضان میں تو آپ کی ہاتھوں میں تسبیحات تھیں، اب کیا ہوا؟ رمضان میں تو آپ بالکل الگ شخصیت کے مالک نظر آتے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ یہ چینج کیوں؟ اللہ بدل گئے، خدا بدل گیا، رسول بدل گیا، نعوذ باللہ، قرآن بدل گیا، دین اسلام بدل گیا، میں بدل گئے، یا آپ بدل گیا؟ آپ بدل گئے، کون بدل گیا؟ سب کچھ وہی ہے، وہی زندگی کی راتیں ہیں، وہی دن ہیں، کیا ہوا آخر؟ میرے بھائیو، یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب، ہماری زندگیوں میں تبدیلی، ہماری زندگیوں میں روزوں کے اثرات، ہماری زندگیوں میں رمضان کی برکات نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم عید کی نماز پڑھ کے رمضان کی ساری برکتوں کو خود سمیٹ کر رکھ دینا چاہتے ہیں۔ خود رکھ دینا چاہتے ہیں تو کون باقی رکھے گا؟ اللہ کی رحمتیں سال بھر برستی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کا وعدہ پوری حیات میں ہے، اللہ کی طرف سے محبت پوری سال برستی ہے، بس لینے والا کوئی چاہیے۔ آپ غور کرو کہ رمضان کے فضائل میں جو احادیث آپ نے سنی ہیں، خاص طور سے فضائل رمضان کی جو سب سے آخری حدیث حضرت شیخ نے نقل کی ہے،
اس کے جو بالکل آخری جملے ہیں عید کے تعلق سے، اس کو آپ سنو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ عید کی صبح اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، سنو آج تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ، آج تم مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے میں عطا کروں گا، جو دنیا کے بارے میں مانگو گے میں اسے بھی عطا کروں گا، لیکن یہ دیکھوں گا کہ تمہاری مصلحت کس میں ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو غیب، میں غیب جانتا ہوں۔ تمہاری مصلحت اگر ہوگی، تم نے دنیا کا کوئی سامان، دنیا کی کوئی چیز مانگی ہے اور اس میں تمہاری مصلحت ہے تو وہ بھی عطا کروں گا۔ اور پھر اگلے جو جملے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہارا لحاظ رکھوں گا۔ تم کوئی گناہ بھی کرو گے، تم کوئی گناہ بھی کرو گے، کوئی برائی کرو گے تو میں اس پر ستاری کروں گا، میں اسے چھپاؤں گا۔ اور اگلا جملہ ہے کہ تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا، لیکن شرط کیا لگائی؟ جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج کیا کنڈیشن ہے؟ ہمارا خاص طور سے یہ جو ہفتہ گزرا ہے ہمارے دیش میں، یقیناً یہ سیاہ ہفتہ ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کے لیے یہ انتہائی سیاہ ہفتہ ہے، افسوسناک ہفتہ ہے۔ پوری ملت نے مل کر جس بل کی مخالفت کی وہ بل تقریباً پاس ہو گیا، بس وہ صدر جمہوریہ کی دستخط باقی ہے۔ ہم سب نے مخالفت کی، بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن آپ غور کریں کہ یہ ذلت و رسوائی کیوں کر مقدر ہو گئی؟ کہیں کوئی کمی ہے، اور وہ کمی ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے یہ دنیا والے کرتے ہیں، یہاں کوئی اتفاق ہوتا ہے، نہیں، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یاد رکھیے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کسے عروج ملتا ہے، کسے زوال ملتا ہے، کسے عزت ملتی ہے، کسے ذلت ملتی ہے، یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہ پوری تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جب بھی ایمان والوں پر، جب بھی ماننے والوں پر دوسروں کو مسلط کیا گیا ہے، ظالموں کو مسلط کیا گیا ہے، تو وہاں ایک ہی وجہ، ایک ہی سبب رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان ماننے والوں نے اللہ کو مان کر اللہ سے غداری کی، اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے۔ یہ پوری تاریخ قرآن مجید بار بار بنی اسرائیل کے واقعات جو بیان کرتا ہے، اس کا اصل جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی امت مسلمہ تھے،
یہ بھی اللہ کے محبوب امتیوں میں تھے. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو انبیاء کی اولادیں تھے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان پر ظالموں کو مسلط کیا گیا، ان کی زمینیں چھین لی گئیں، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا کر گھروں میں رکھ لیا گیا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی مسجدیں مسمار کی گئیں. سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھیے آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسے اپنے بندے بھیجیں گے جو ان کے گھروں کو تباہ کریں گے، ان کی مسجدوں کا بھی پاس و لحاظ نہیں کریں گے. حالانکہ وہ مومن بندے نہیں ہوں گے، لیکن وہ گویا اللہ کی طرف سے مسلط ہوں گے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں چاہے وہ اسرائیل کا معاملہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ شام کا مسئلہ ہو، یا اور ممالک کا مسئلہ ہو، عراق کا ہو یا ہمارے یہاں کا ہو، یہاں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مجھ سے آپ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، پانی کہاں سے رس رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں حاصل نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہے، اللہ کے وعدے کہاں چلے گئے، یہ ظالم ہم پر کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ مسلط کیے جا رہے ہیں. یہ غور کرنے کی بات ہے. صحیح بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے آپ نے اللہ کا لحاظ نہیں رکھا. جو اس حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا. ہم رسوا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ہم نے لحاظ نہیں کیا ہے. آپ غور کریں چاروں طرف، خود ہماری اپنی ذات کے اندر غور کیجئے، پوری ملت پر نظر ڈالیے. اب آپ غور کریں کہ اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کے قوانین بنانے اور اس کی پوری مہم چل رہی ہے، اور ہماری بہت سی تنظیموں میں جھگڑے چل رہے ہیں، دو پارٹیوں میں جھگڑے چل رہے ہیں ابھی بھی اس کنڈیشن میں بھی. عوام تو عوام، خواص میں بھی عجیب صورتحال ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو خاص طور سے وقف بل کا قانون آ رہا ہے، اس کے تعلق سے میں کوئی رائے آپ کو اس وقت نہیں دے سکتا کہ کیا کرنا ہے، لیکن اتنی بات سمجھ کے رکھیے کہ ہم سب اپنے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ہماری ملی تنظیمیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ آگے جو بھی اسٹینڈ لیتے ہیں ہمیں اور آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس ایک پوائنٹ پر اپنے کو متحد ہونا ہے. ہر مسلک، ہر مکتب فکر اور ہر طرح کی چیزوں کو بھلا کر ہمیں ملت کے لیے، ملت کی ان بڑی امانتوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کی امانتوں کے لیے، ہمارے قائدین، ہمارے بڑے جو بھی فیصلے لیتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ایک بات. دوسری بات، ہمیں اور آپ کو جو اصل چیز کی طرف توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے، آپ سے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی کچھ کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے. اس کمی اور کوتاہی کے سبب ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. آپ غور کریں کہ ادھر آپ کی عید کی خوشیاں منی اور ادھر جو ہے آپ پر تلوار لٹکا دی گئی، آپ کے خلاف بل پاس کر دیا گیا. کیسا رمضان گزرا ہمارا، ہماری کیسی دعائیں رہی ہوں گی. کچھ تو ہے، کہیں کچھ تو کمی ہے. اب شاید یہ رمضان بھی ہمارا رسمن رہا، یہ تراویح بھی رسمن رہی،
یہ دعائیں بھی رسمن رہی، یہ ساری چہل پہل رسمن رہی، اس کا اللہ سے کوئی گہرا تعلق مجھے لگتا ہے شاید نہیں تھا۔ ہوتا تو یہ ملت نے اللہ سے فیصلہ کروا لیا ہوتا۔ اگر یہ رمضان واقعی صحیح گزرا ہوتا، واقعی ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوتا، تو عید کے دن تو اللہ کہہ رہے تھے آج جو مانگو دوں گا، کیوں نہ ہم نے منوا لیا؟ کہیں کچھ فالٹ رہ گیا ہے، کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور انفرادی سطح پر تو اتنی کمیاں ہیں کہ ہم اور آپ بتا نہیں سکتے۔ خود اپنی اپنی ذات پر اگر ہم غور کریں تو بہت بری صورتحال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب سے اپنا تعلق استوار کریں، رب سے ناطہ جوڑیں، رب سے رشتہ جوڑیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیا، اپنا ناطہ، اپنا رشتہ اپنے پروردگار سے مضبوط کر لیا، تو اس طرح کی حکومتیں آتی ہیں، جاتی ہیں، قوانین بنتے ہیں، بنتے جاتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ان تمام حکومتوں کا گویا سربراہ ہے، جس کے سامنے ان حکومتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اگر آپ نے اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے ہماری تقدیر بدل جائے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ پورے رمضان بھی میں آپ سے بات کرتا رہا، بہت سی جگہوں پر بات کرتا رہا، لیکن کوئی تبدیلی ہمارے سماج میں، ہمارے اپنی ذات میں آ جائے، اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ سیدھی بات یہ ہے۔ میں بیان برائے بیان کرتا ہوں اور آپ سنتے برائے بس سننے کے لیے سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اس بیان کا، ان دروس کا کچھ فائدہ اگر آپ کی زندگیوں میں، ہمارے آپ کے سماج میں نظر آئے، تب تو سمجھ میں آئے کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی 1% کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔ پورے رمضان میں یہ سبق یاد دلاتا رہا کہ بھائی یہ رمضان میری اور آپ کی تربیت کے لیے آیا ہے۔ مجھے تو نہیں نظر آتا کہیں کوئی تربیت کسی کی ہوئی ہے، یا کوئی کھڑے ہو کر کے کہہ دے، 1-8% لوگ کہہ دیں تو میں کہوں گا کہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ 1-8% لوگ بتا دیں کہ ہاں بھائی میری زندگی میں تبدیلی آ گئی، عید کے بعد میں سدھر گیا، مجھے تو نہیں لگتا۔ اسی طرح پورے رمضان میں زور دیتا رہا کہ بھائی قرآن تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہے، قرآن سے جڑو، یہی تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں عزت ملے گی، اسی سے ذلیل ہوگے۔ اسے پکڑو گے تو عزت ملے گی، اسے چھوڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ مجھے تو نہیں لگتا کوئی 1% لوگ جو ہے وہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہو۔ 1% لوگ مجھے آ کے بتا دیں کہ ہاں بھائی ہم نے اس رمضان کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی، تو پھر میرے بھائیوں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں، خیال ہی خیال ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ سمندر کے جھاگ ہے، کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی، میری آپ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پیالے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم لوگ اس وقت بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ ہوتی ہے، بہت زیادہ، لیکن ان کی وقت بھی وہی ہوگی کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ایک ہوا کا جھونکا چلا اڑ گئے۔ فرمایا وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت۔ اس وقت جو دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے، اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور موت سے جتنا ڈرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہی ملک ہے کسانوں نے اپنا قانون، اپنا بل واپس کروایا۔ ان کے یہاں ان کو تو جنت کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کو تو یہ بھی وعدے نہیں تھے کہ تم مرے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، ان کے لیے تو یہ سب تھا بھی نہیں، لیکن انہوں نے اسی ملک میں اپنا قانون واپس کروایا۔ ہم اور آپ بھی چاہیں تو واپس کروا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کچھ عزم تو کریں، کچھ ہمت تو کریں، اس دنیا کی محبت کو کچھ کم تو کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ سے کہ شاید میری آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے، ہمارے سماج میں کچھ تبدیلی آ جائے، ورنہ تو جو کچھ نظر آ رہا ہے مایوسی ہی مایوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس مایوسی کو دور کرے، اور میں کچھ کر نہیں سکتا۔